السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک یتیم کا واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ سنیں اور رشک کریں ایک یتیم کی قسمت پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس یتیم کی مدد کی۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا، جس کا سوائے ایک نادار بھتیجا کے علاوہ اور کوئی وارث نہ تھا۔ جب چچا کے مرنے میں دیر ہو گئی تو اس بھتیجا نے وراثت کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش لے جا کر دوسرے گاؤں میں قریب ڈال دی۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے چچا کے خون کا مدعی ہوا اور محلہ کے چند افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پر اپنے چچا کے خون کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے قتل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، لہٰذا مقتول کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مشتبہ رہا۔ کلبی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ تورات میں تقسیم میراث کا حکم نازل ہونے کا ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ مقتول کا حال آپ پر منکشف ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو بارگاہ خداوندی میں سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد صالح تھا، اس کے ایک لڑکا تھا اور اس صالح شخص کے پاس ایک بچیا تھی۔ ایک دن وہ اس بچیا کو جنگل لے گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ بچیا میرے لڑکے کے کام آئے جب کہ وہ بڑا ہو جائے۔ بچیا کو جنگل میں چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اور یہ بچیا جنگل میں جوان ہو گئی۔ اس بچیا کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی شخص اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو یہ اس شخص کو دیکھتے ہی دور بھاگ جاتی۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا اور اپنی والدہ کا بہت مطیع اور خدمت گزار نکلا، اس لڑکے کی حالت یہ تھی کہ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ عبادت خداوندی کے لیے، ایک حصہ سونے و آرام کرنے کے لیے اور ایک حصہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ جب صبح ہوتی تو جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتا اور بازار میں ان کو فروخت کر کے حاصل شدہ رقم کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ صدقہ کرتا، ایک حصہ کھانے پینے میں صرف کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، تمہارے والد نے وراثت میں ایک بچیا چھوڑی تھی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے فلاں جنگل میں چھوڑ دیا تھا، لہٰذا تم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب سے دعا مانگو کہ وہ اس بچیا کو تمہارے حوالہ کر دے۔ اس بچیا کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کی کھال سے سورج جیسی شعاعیں نکلتی ہوئی معلوم ہوں گی۔ اس بچیا کی خوبصورتی اور زردی کی وجہ سے اس کا نام مذہبہ یعنی سنہری پڑ گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ لڑکا اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بچیا چر رہی ہے۔ چلا کر لڑکا بولا، اے گائے، میں تجھ کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ۔ یہ سن کر وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کو ہنکاتا گھر کی طرف چل دیا۔ بحکم خداوندی وہ گائے گویا ہوئی اور کہا کہ تم مجھ پر سوار ہو جا، اس میں تجھ کو آسانی ہوگی۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میری والدہ نے مجھ کو سوار ہونے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس کی گردن پکڑ کر لے آنا۔ گائے نے کہا کہ بہتر ہوا تم مجھ پر سوار نہیں ہو، ورنہ میں ہرگز تیرے قابو میں نہ آتی، اور والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے تیرے اندر یہ شان پیدا ہو گئی ہے کہ اگر تو پہاڑ کو یہ حکم دے کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر تیرے ساتھ ہو لے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ لڑکا جب گائے کو لے کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا، تم نادار ہو، تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، رات بھر شب بیداری کرنا اور دن میں لکڑیاں جمع کرنا تمہارے لیے بہت مشقت کا کام ہے، اس لیے تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دو
لڑکے نے دریافت کیا کہ اماں جان کتنے میں فروخت کروں؟ والدہ نے کہا کہ 3 دینار میں، لیکن میرے مشورہ کے بغیر اس کو فروخت مت کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ لڑکا اس گائے کو لے کر بازار پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تاکہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ دکھلائے اور اس لڑکے کا امتحان لے کہ وہ اپنی والدہ کا کس قدر فرما بردار ہے۔ چنانچہ فرشتہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ گائے کتنے میں بیچو گے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ 3 دینار میں، بشرط یہ کہ میری والدہ اس کو منظور کر لیں۔ فرشتہ نے کہا کہ میں تم کو اس کی 6 دینار قیمت دیتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ کو اس گائے کے برابر سونا دو تو بھی میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر اس کو فروخت نہ کروں گا۔ بعد ازاں وہ لڑکا اپنی والدہ کے پاس گیا اور کہا کہ ایک شخص گائے کو 6 دینار میں خریدنا چاہتا ہے۔ والدہ نے کہا کہ 6 دینار میں فروخت کر دو میری اجازت کے ساتھ۔ چنانچہ لڑکا گائے کو لے کر بازار واپس گیا۔ فرشتہ نے پوچھا کہ کیا اپنی والدہ سے مشورہ کر آئے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں، پوچھ آیا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے اجازت کے بغیر 6 دینار سے کم میں فروخت مت کرنا۔ فرشتہ نے کہا کہ اچھا، میں تم کو اس کے 12 دینار دیتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی والدہ سے منظوری نہ لو۔ لڑکے نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کر لڑکا گائے واپس لے گیا اور والدہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ والدہ نے یہ سن کر کہا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے وہ آدمی کی شکل میں کوئی فرشتہ ہو اور تیرا امتحان لینا چاہتا ہو کہ تو میری اطاعت میں کس قدر ثابت قدم رہتا ہے۔ اب کہ اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے کہنا کہ تم ہماری گائے کو ہم کو فروخت کرنے دو گے یا نہیں۔ چنانچہ لڑکا گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تو فرشتے نے لڑکے سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ابھی اس گائے کو باندھے رکھیں اور فروخت کرنے کا ارادہ فی الحال نہ کریں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقتول کے معاملہ میں ایک گائے کی ضرورت ہے۔ وہ اس گائے کو خریدیں گے، جب تک وہ اس کے برابر سونا نہ دیں مت بیچنا۔ چنانچہ فرشتہ کے مشورہ کے مطابق انہوں نے گائے کو روکے رکھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس لڑکے کی اطاعت والدہ کی مکافات کے لیے بعینہ اسی گائے کے ذبح کرنے کو مقدر کر دیا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ برابر اس کے اوصاف کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے لیے بعینہ وہی گائے متعین ہو گئی۔ اس گائے کے رنگ کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد تھا، اور بقول قتادہ کہ اس کا رنگ صاف تھا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کا رنگ زرد سیاہی مائل تھا، لیکن قول اول ہی اصح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کی تعریف میں تیز زرد واقع ہوا ہے اور سواد کے ساتھ فاقے کا استعمال نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس مذبوحہ گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے بدن پر مارے۔ گائے کے وہ جز جو مقتول کے بدن پر مارا گیا تھا، علماء کا اختلاف ہے کہ وہ حصہ کیا تھا۔ چنانچہ ابن عباس اور جمہور مفسرین کا قول ہے کہ وہ ہڈی تھی جو غضروف کے متعلق ہوتی ہے۔ غضروف نرم ہڈی کو کہتے ہیں، جیسے کان اور ناک وغیرہ۔ مجاہد اور سعید بن جبیر کی رائے یہ ہے کہ وہ دم کی جڑ تھی، کیونکہ سب سے پہلے اسی کی تخلیق ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس مذبوحہ گائے کا گوشت اس مقتول کے بدن سے مس کیا تو مقتول بحکم خداوندی زندہ ہو گیا، اس حال میں کہ اس کی گردن کی رگیں خون سے پھول رہی تھی، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اور اتنا کہنے کے بعد مردہ ہو کر گر گیا، لہٰذا اس کا قاتل میراث سے محروم ہو گیا۔ خبر میں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی قاتل میراث کا مستحق نہیں ہوا۔ مقتول کا نام عامیل تھا۔ زمخشری وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بوڑھا تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی، وہ اس کو لے کر جنگل میں پہنچا اور کہا کہ اے اللہ، میں اس کو اپنے لڑکے کے بڑا ہونے تک تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکا بڑا ہو گیا جو اپنی والدہ کا نہایت فرما بردار تھا،
اور وہ گائے بھی جوان ہو گئی۔ یہ گائے نہایت خوبصورت اور فربہ تھی، لہٰذا بنی اسرائیل نے اس یتیم اور اس کی ماں سے سودا کر کے اس کی کھال بھر سونے کے بدلہ میں اس کو خرید لیا، جبکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت صرف 3 دینار تھی۔ زمخشری وغیرہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک اس گائے کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حکم ملتے ہی کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہوتا، لیکن انہوں نے شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا معاملہ شدید بنا دیا، اور استقصاء نحوست ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں انسان کو زیادہ شدت اختیار کرنی نہیں چاہیے۔ جو رہے کم ہے یا زیادہ ہے، انسان کو اسی میں شکر اور صبر کر کے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی بنی اسرائیلیوں کی طرح ہر کام کو مشکل بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، شکریہ۔